مجھے سننے اور دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ دنیا کا ایک نظام ہے، کبھی کوئی قوم اوپر ہوتی ہے، کبھی کوئی قوم پستی کی حالت میں ہوتی ہے، کبھی کسی قوم کو عروج ہو جاتا ہے، کبھی کسی قوم کا زوال آ جاتا ہے۔ عروج اور زوال ایک نظام ہے اللہ کا۔ جب تک آپ نظام کے ساتھ ہو، سسٹم کے ساتھ ہو، آپ ایکسیپٹڈ ہو، سسٹم کے خلاف ہٹتے ہو، خود کو پہچاننے سے، خود کو جاننے سے بھولتے ہو، تو پھر دنیا پلٹ دی جاتی ہے، اور پھر آپ پستی میں آتے ہو، آپ بزدلی میں آتے ہو، آپ خوف میں آ جاتے ہو، آپ ڈر میں آ جاتے ہو، آپ سہم جاتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر امن کے لیے، سلامتی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کو زندہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کے لیے بھیجا۔ اور آ کر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے علاقے میں کسی ایک امور پہ کام کیا۔ مثلاً کوئی نبی آئے تو ان کے قوم کے اندر جھوٹ کا رواج پڑ چکا تھا، جھوٹ عام ہو چکی تھی، اس کو ختم کرنے آئے۔ کسی قوم کے اندر تول میں کمی تھی، اس کو کم کرنے آئے۔ کسی قوم کے اندر سود کا بیاپار بڑھ چکا تھا، سود کا کاروبار بڑھ چکا تھا، سود والے لوگ ظلم اور بربریت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اس کے لیے انبیاء آئے۔ کسی قوم کے اندر ہومو سیکسول بڑھ چکا تھا، مثلا لوط کی قوم کے اندر ہومو سیکسول بڑھ چکا تھا، اور بے دریغ اس کام کو کیا جانے لگا تھا، اور بچے محفوظ نہیں تھے، عورتوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو اس کے لیے انبیاء آئے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ایک کام کیا، سب نے ایک رول کو ادا کیا، اور انبیاء آئے اور چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ آنے کے بعد اللہ نے ان سے دو کام کرایا۔ ایک تو یہ کام کرایا کہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب نبوت میں دوسرا اب نبی نہیں آئیں گے، وہ خیر امم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دروازے کو بند کر کے ختم نبوت کے معاملے کو سل کر دیا، بند کر دیا۔ اور دوسرا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کیا کہ تکمیل دین کو پورا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں گے تو انسانیت کے ایسے کوئی پارٹ جس کو انسانیت کو ضرورت ہے نہ چھڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک باپ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک نانا تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک شوہر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک بھائی کے شکل میں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک سردار تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک سپاہ سالار تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک امام تھے، ایک محدث تھے، ایک شیخ الحدیث کا بھی رول ادا کر رہے تھے، ایک خانقاہ کا بھی رول ادا کر رہے تھے، ایک مشائخ کا بھی رول ادا کر رہے تھے۔ پوری کائنات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں پورے عرب ممالک کو ایک تسبیح کی طرح جوڑ کر ایک تسبیح کی شکل دے دی تھی، اور خود اس کے اندر دین کو تکمیل کر کے ایک بڑا دھاگا جو لگتا ہے موتی، تسبیح میں ایک بڑا موتی ہوتا ہے وہ لگا دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب دین کے اندر اور نبوت کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی کام تھا۔ صحابہ نے اس کو لیا اور صحابہ نے اپنے آپ کو مکمل دین پہ رکھا۔ صحابہ نے ذرا سا بھی، ایک شاہ کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی دین میں کمی کوتاہی نہیں کی۔ صحابہ نے قربانی کی بات آئی تو اپنی قربانیوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ٹاپ پہ رکھا، پھر کسی نے اپنے آپ کو 50% پہ رکھا، کسی نے اپنے آپ کو 25% پہ رکھا، کسی نے اپنے آپ کو 10% پہ، کسی نے اپنے آپ کو 1% پہ۔ اس کے بعد جس کے پاس جو تھا وہ لگاتے چلے گئے، اور قربانیوں کی بات آئی، قربانی پورا کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی، جس کی بنیاد پہ پوری کائنات چل رہی تھی، کہ جو چیز بھی تمہارے پاس ہے تمہارے اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، باقی جو چیزیں تمہارے پاس بچ رہی ہیں، جو چیزیں، جو پیسے، جو گھر، جو در، جو زمین، جو جائیداد ہے، وہ پوری کائنات کے استعمال کے لیے ہے، پوری کائنات کے مجبور لوگوں کی ضرورت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دن ایک صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ ان سے کچھ قرض لے لیں گے، تو وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بیوقوف، تو نے شہد میں دودھ کیوں ملایا؟
یا यूँ कह लें कि दूध में शहद तूने क्यों मिलाया, ये तेरी फिजूल खर्ची है। तो दूध को अलग कर सकता था, शहद को अलग कर सकता था, उसको पी सकता था। तो डांट रहे हैं। अब एक सहाबी सामने खड़े हैं, अब उनको लग रहा है कि या अल्लाह, ये क्या इसने किया।